دین کبھی بھی پرانا نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا. علم وہی تھا، علم وہی ہے اور علم وہی ہی رہے گا جو علم ہے. وہی میں حدیث اور قرآن دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہوگی. لیکن ہوا کیا ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں، جو ہمارے درمیان ایک خلیج بنی نا، ہم نے دین اور دنیا کو سپریٹ کر دیا. جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا. کون سی دنیا؟ پہلے دنیا کہی، اور کون سی دنیا؟ حسنۃ، بیسٹ آف دا دنیا. ٹھیک. اس کے بعد کہا ہے الآخرۃ حسنۃ. ٹھیک ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا سے ہم بچ کے دین لے لیں گے اور دین سے بچ جائیں گے تو دنیا مل جائے گی. ٹھیک ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی این املگمیشن، اینڈ جہاں ہم ہیں وہ پہلے بیسٹ ہونی چاہیے. تو جہاں سے ہم جائیں گے تو ہمیں انشاءاللہ بیسٹ ملے گی. انشاءاللہ. اور دوسری جو ہم نے غلطی نہیں میں کہوں گا، میرے جو ہمارے علماء ہیں، ہر عالم نے، ہر بندے نے اپنی اپنی عقل و فہم کے مطابق ماشاءاللہ بہترین کام کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران رہ جاؤ گی کہ ایسے علماء کا کام مجھے دیکھنے کو ملا جو پبلک میں ہے ہی نہیں. اچھا. مثلا میں نے شاید لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ذکر کیا تھا، معلم القرآن ایک سیریز ہے، وہ اردو سے آپ کو کوئی لفظ جو ہے نا وہ عربی میں نہیں لے رہے. وہ صاحب 60 سال باپ بیٹے نے کام کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. آج سے 3 مہینے پہلے تک nobody in the world knew کہ یہ بھی کام ہوا ہوا ہے. آپ 120 گھنٹے میں قرآن ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی عربی سمجھ رہا ہو. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کوئی گرامر نہیں سکھا رہے. اچھا، مگر میں آپ سے جیسے میں یہ والی بات کری تھی نا، ٹین ایج والی جو اب ہاتھ میں رکھنے والی بات کری تھی، میں چاہوں گی کہ اس پہ ضرور ذرا زور ڈالیں، اس پہ ذرا فوکس کریں کہ جو بچے ماں باپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اونچی آواز میں ماں سے بات کرتے ہیں، پھر اس ٹائم پہ ٹین ایج سے ہی شروع ہوتا ہے سب سے سینیریو. اچھا، یہ ٹین ایج سے اس لیے شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو ایک بات میں تھوڑا سا ریورس لے کر چلتا ہوں اس کو. اچھا. 14 سال کے بچے کو ہم لیتے ہیں ٹین ایجر، 13-14 نا. ٹھیک ہے. تو 14 میں بلوغت ہو رہی ہے. جب بچہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اس کی باڈی میں ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں. میں پیرنٹ بائی چانس تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یار میں نے سائنس نہیں پڑھی، میں نے بایو نہیں پڑھی، میں نے کیمسٹری نہیں پڑھی، میں نے فزکس نہیں پڑھی، مطلب میں بچوں کے حوالے سے میں نے میرج نہیں پڑھی، تو مجھے نہیں پتا ہے جب میرے جسم میں جب ہارمونل چینجز آ رہے تھے تو میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہوگا. میرے ماں باپ اس وقت بھی کہتے ہوں گے یار یہ ٹین ایج میں آیا پتہ نہیں بدتمیز ہو گیا. ایسے. سو میں نے اب جو کہ میرے ساتھ ہو چکا ہوا تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا، تو میں نے اپنے بچوں کی بھی یہ چیز نہیں سمجھی. پیرنٹس کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس بچے میں جب ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی وہ میں بن رہی ہوتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اس کی میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ وہاں ڈیفرنٹ ہے. پیرنٹس اس کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح وہ 7 سال کے بچے کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. ہاں. دیکھیں مجھے اب یہ یاد نہیں کہ یہ حدیث ہے یا قول ہے کسی کا، بٹ مجھے مفہوم وہ بڑا پسند ہے، بیکاز ہم سائنس میں بھی یہ چیز پڑھاتے ہیں. کیا؟ کہ پہلے جو ہے نا آپ 7 سال بچے کو پھول کی طرح رکھیں. اچھا. اگلے 7 سال بچے کے آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا گائیڈنس میں رکھیں، اور 14 سال کے بعد اس کے دوست بن جائیں. اچھا. ٹھیک ہے. سمجھ گئے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے 7 سال یا تو بچے کو 14 سال کے بعد بھی پھول رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ میں کہتا ہوں پھول کرنا ہے اس وقت، اور یا ہم جو 7 سے 14 کا پیریڈ ہے جس میں ہم نے اس کو گائیڈ بننا ہے اس کے، ہم اس میں گائیڈ نہیں بن رہے ہوتے. ٹھیک. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کو سمجھنا. اچھا، یہ تو پہلے ہے کہ جو ہوگی غلطی جو ان کے بچے بھی آنے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی کہ جن کا بچہ 14 کا ہو گیا، ٹھیک، اب کیا کریں. ٹھیک ہے. اب آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آپ کا جو بچہ ہے نا وہ ایک مکمل انسان ہے، وہ ایک بالغ مرد ہے، وہ بچہ نہیں ہے اب. ٹھیک ہے. یا وہ بالغ عورت ہے، وہ بچی نہیں ہے اب. ٹھیک. سو آپ اگر اپنے کسی بالغ کلیگ کے ساتھ یا کسی بالغ دوست کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں گے تو کیا آپ اس کو بھی ایسے ہی سنب کریں گے جیسے آپ اپنے بچے کو سنب کرتے ہیں؟ بہت صحیح بات. پوائنٹ. یایا کی کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ہمارے ریگولر کالر ہیں. السلام علیکم یایا. وعلیکم السلام. فضا کیسی ہیں آپ؟ گریٹ. یایا کیا کہیں گے؟ آج ٹین ایج بچوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ان کی تربیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور مائنڈ انجینئر علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. میں علی بھائی کو بہت سلام کرنا چاہوں گا. وعلیکم السلام. بہت انہوں نے جو ایکچولی جو نفسیات سمجھتے ہیں نا وہی کر سکتے، تو ان کی باتوں میں کافی حد تک متفق ہوں. دیکھیں فضا، میرے بھی 2 بچے ہیں نا، وہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، ٹین ایج پہ نکل چکے. لیکن جو انڈرسٹینڈنگ جو میں نے کی ہے نا، جو لوگوں کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یو مسٹ ناٹ گو واٹس گوئنگ اراؤنڈ دیئر مائنڈ. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا وہ آج کے دور میں رہ رہے ہیں تو آج آپ کو بھی آج کے دور میں رہنا پڑے گا. میں 1965 میں اگر پیدا ہوں تو 1965 میں نہیں جیا، میں جی رہا ہوں 2025 میں.
ٹھیک ہے. تو مجھے جو چیزیں جو ان کو ایکسپوجر ملا ہوا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, مجھے ان کے شوز میں جانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. میں وہی کام نہیں کر سکتا جو میرے والد نے اس وقت کیا تھا, وہ اس وقت سے بالکل ٹھیک کرایا تھا انہوں نے میرے ساتھ, کیونکہ ہمارا ایکسپوجر نہیں تھا, ہم وہ زمانے کے ساتھ چل رہے تھے. لیکن میرے ابھی انہوں نے سارے محترم نے کہا نا کہ جو دین ہے نا کبھی پرانا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ ہمیں انڈرسٹینڈ. اور ہم نے جو نکال دیا نا, ہم بچوں کو لے جاتے ہیں بہت ہائی کلاس اسکول میں, ہم گلیمرائز اسکول میں لے کے جاتے ہیں, ہم صبح اٹھا کے مار کے 6 بجے اس کو فلاں اسکول میں جانا ہوتا ہے, لیکن ہم کبھی بھی صبح نماز کے لیے نہیں اٹھاتے تھے, کبھی مارتے نہیں نماز کے لیے کہ یار اٹھ جا چل تو نماز کے لیے. اسکول جانے کے لیے ہم اس کو ڈانٹتے بھی ہیں مارتے بھی. تو ہماری اپنی تربیت کا بڑا فرق ہوتا ہے. تین وجہ کی جو بات کی نا, میں اس سے سیدھا یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بات کی اپنے بچے کو باغی نہ بنائیں, اپنے بچے کو اپنے سے دور نہ کریں, ان کو ان کے سوالوں کے جواب دینا سیکھیں, کیونکہ جب وہ سوال کریں تو یو مسٹ ہیو دا ٹینڈنسی ٹو گیو دیم آنسر. اب مسئلہ ہے کہ جیسے آج کل کا دور ہے, بچے جس چیزوں میں انگیج ہو رہے ہیں تو ہمیں وہ پتہ ہونی چاہیے. اگر ہمیں نہیں پتہ ہوں گی وہ ہمیں بھی ڈاج دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو میں مجھ سے ایز اے پیرنٹ بات کرتے تو میں آج کیوں کہوں فضا, لیکن آئی نو ایوریتھنگ, میں اپنی ریسرچ کرتا رہتا ہوں کہ بچے کیا سوچتے ہیں, یونیورسٹی کے بچے کے پاس جاتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں تاکہ پھر میں اپنے بچوں کو اسی اینگل میں جا کے سمجھا سکوں. میرا سر سے سوال صرف یہ ہے, سر بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں سوال کرنے پہ. والدین کی پیرنٹنگ کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ واٹ شوڈ بی میک اے چینج فار ٹو کمیونیکیٹ ود کڈس. اگر جو ہمیں آج کل کے زمانے سے ہمیں کمیونیکیشن کیسے کرنی چاہیے اور ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. مائنڈ انجینئر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ٹین ایج بچوں کی تربیت پہ بات کریں. یحییٰ کی کال آئی تھی, انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ہم بچوں کو جو ہے نا سوال کرنے سے روکتے ہیں, ہم ان کا جواب نہیں دیتے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی بڑا ایک غلط مجھے لگتا ہے تربیت کا حصہ ہے جو ہم کبھی نوٹس نہیں کرتے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل فضا, میں سب سے پہلے تو یحییٰ صاحب کو وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو, بیکاز یحییٰ صاحب نے بہت ہی زبردست باتیں بیچ میں کی ہیں, اور ان میں جو سب سے ایک امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے نا وہ اسی سے لنکڈ ہے. وہ جو کال ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ حضرت علی کا کال ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو اگین بیکاز میں نے خود نہیں پڑھا ہوا, لیکن کال بہت زبردست ہے. کال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت, من زمانی کا لفظ استعمال ہوا ہے, بچوں کی تربیت ان کے زمانے کے مطابق ہونی چاہیے, ناٹ تمہارے زمانے کے مطابق. وہی جو یحییٰ صاحب نے بات کی, ٹھیک. سیکنڈ جو چیز ہے نا, سوال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال میں آدھا علم ہے, رائٹ. ہم سوال کرنے کی, اچھا سوال قرآن ہم سے سوال کرتا ہے, وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. تو سوال میرے رب کی سنت ہے, قرآن کی سنت ہے, حدیث جبرائیل سوال ہے, ٹھیک ہے. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پوچھے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث میں, کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں, کیا میں تمہیں کامیابی کا راستہ نہ بتا دوں, سوال ہے. ہم آج سوال کیوں نہیں پوچھنے دیتے, ہم قدغن کیوں لگاتے ہیں, کیونکہ مجھے جواب نہیں آتا. جب مجھے جواب نہیں آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بچے نے مجھ سے سوال پوچھ لیا تو میری عزت کم ہو جائے گی. جبکہ, اور یہی کام ٹیچرز بھی کر رہے ہیں, یہ مسٹیک اسکولوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. بچوں کو سوال ٹیچر سے آپ پوچھنے تو کہیں گے کہ سلیبس میں نہیں آنا بیٹا, یہ سوال کیوں کر رہے ہو, گھر پہ سوال کر لو امی سے, تو امی کہیں گی کہ بیٹا میں فون پہ بیٹا دیکھ رہا ہوں نا, میں بزی ہوں, کام کر رہی ہوں. ایگزیکٹلی. ابا سے پوچھ لو تو ابا کہیں گے کہ میں تھک آ کے گھر آیا ہوں, امی سے جا کے پوچھو, سوال پوچھ, رائٹ. تو اب وہ سوال ہے نا, وہ سوال جب بچے سے آپ جواب نہیں دیں گے, جب آپ بچے کے دوست نہیں بنیں گے اور آپ وہ جواب نہیں دیں گے, تو بچہ جا کے آنٹی چیٹ جی پی ٹی یا انکل اے آئی سے پوچھے گا, ٹھیک ہے. یا پھر یہ آج کے دور کا, اگر وہ ہمارے دور کا بچہ ہوتا تو وہ جا کے دوستوں سے پوچھتا جو اس سے عمر میں تھوڑے سے بڑے تھے, جن بیچاروں کو خود نہیں جواب آتے, ٹھیک ہے. پھر وہ جب مس گائیڈ ہوگا, پھر وہ جب اس کی اب دوستی کس سے بننی ہے. اس کی کلاسیکل مثال میں آپ کو دیتا ہوں. امریکہ میں ایک کیس کیا ایک ماں نے اس فروری میں ایپ کا نام نہیں لوں گا تاکہ لوگ بار بار, ہمارے کیوریوسٹی آتی ہے نا, وہ کیس یوٹیوب پہ اس وقت پڑا ہوا بھی ہے, کہ اس ایپ نے, بچے نے اس ایپ کے ساتھ دوستی کی, ایپ سے وہ سوال جواب کرنا شروع کیے, اس کو اس ایپ سے عشق ہو گیا. اس ایپ میں وہ ایک لڑکی کی صورت میں تھی ایپ, اور یہ 13 سال کا بچہ تھا یا 14 سال کا, ٹھیک ہے. اس ایپ نے اس کو کہا کہ تم میری دنیا میں کیوں نہیں آتے. اس نے کہا میں تمہاری دنیا میں کیسے آؤں. اس نے کہا یہ دنیا چھوڑو, تم میری دنیا میں آ جاؤ گے. وہ گیا باپ کے کمرے سے بندوق نکالی اور اپنے آپ کو گولی ماری, ٹھیک ہے. اب جب وہ سوال ان سے پوچھے گا تو کیا جواب ملیں گے. سر ایک نیوز کی بریک ہے, اور یہ بھی ایک نیوز ہی تھی سیریسلی. میں نے تو, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں اس طرح کی جو باتیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک نیوز ہے, اور یہ خطرناک نیوزز ہوتی ہیں اس لیے کیونکہ ہم جب اپنے بچے کی تربیت ٹھیک نہیں کرتے تو اسی طریقے کے حادثاتی جو خبریں وہ آپ کو سننے کو ملیں گی. بریک کے بعد آپ سے اسی پہ بات کریں گے.